اور جو جس کی ذمہ داری ہے امن فراہم کرنا، اسی سے شکایت کی جاتی ہے، اور کس سے کریں گے؟ انڈیا سے تھوڑی کریں گے ہم پاکستان کی سیاست ہی ہم کریں گے نا۔ مولانا صاحب وہ اپوزیشن اور حکومت کے جو مذاکرات تھے وہ میرا خیال ہے ختم ہو گئے ہیں، شروع کب ہوئے تھے؟ آپ کی طرف آ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ شروع کب ہوئے تھے؟ مذاکراتی عمل جو پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا شروع تھا، مجھے تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس دن تو آپ نے کمنٹس کیے تھے اس پہ، وہ دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ آ جائیں، 100 دفعہ آئیں، بات کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک کی سیاست میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں ہم مل کر ڈسکس کریں سارے معاملات کو، اور کوئی مجموعی سیاسی حل سامنے آ جائے۔ اب جس طرح کی اسمبلیاں ہیں، میں اپنا موقف بار بار دہرا بھی رہا ہوں کہ یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں، اور نہ وہ عوامی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ حکومت بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی ہے، اور دوسری دنیا کے ساتھ بھی روابط انہی کے ہیں، معاملات وہی چلا رہے ہیں، یہ فرنٹ پر ان کے نمائندے بنتے ہیں، یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ پښتو شو پښتنه کوم د تیرو شلو کالو راځي او جنگ روان ده، نه ختمېدونکی جنگ ده، او حکومت د دې ختمولو هڅو دعوې کوي. تاسو دې څومره مطمئن ښکارئ؟ او دغه اوسني چې کومه ناامني ده، دې باندې دې الزام پورې کوي چې په افغانستان کې واکمن طالبان دي، دې ناامني تر شا دغه په افغانستان کې ناست خلک دي. تاسو په خپله به دې وروستۍ کې افغانستان تللي وئ او د هغې خلکو سره مو ناستې کړې دي، کتلې مو دي، نو آیا دغه موقف چې حکومت ظاهروي چې دا ناامني اوس افغانستان نه کېږي، څومره درست ثابتېږي او تاسو ورته په کوم نظر باندې ګورئ؟ ابھی تو میں ایسا بالکل بھی تو اس خلاصہ اس کا ہم دا تاثر ورکولو ته تیار نه ما چې پاکستان او افغانستان اسلامی امارات دوی ترمنځ شکوې شکایتونه یا د خپل اړیکو په حواله باندې خبره وکړم، لیکن بہرحال افغانستان لپاره پاکستان ضروری ده او پاکستان لپاره افغانستان ضروری ده، او په دغه حواله سره دواړو ملکونو باید په ډېر ایجابي اړخ باندې خپل منځ کې رابطې برقرارې وساتي. او ځکه تللی وم نو د خپل وطن د ریاست په نمایندګۍ باندې هغه یو مینډیټ ور سره او په هر خبره باندې ما دوی قانع کړي وو، او په واپسې باندې د ټولو خلکو زما خبره واورېدله او بیا شکریه هم ادا کړله. نو هغه خبرې ولې ظاهر شولې چې معلومیږي چې دلته په ملک کې څه داسې رویې دي چې د رویو په موجودګۍ کې موږ د سیاسي خلکو اعتماد برقرار شته دی، او د هغوی همدردۍ چې کوم ده هغه تسلسل نشو ورکولی شي. مولانا صاحب، آپ قبائلی علاقوں کے انضمام کے متعلق ہمیشہ سے اپنے موقف دیتے رہے ہیں، تو آج ایک بڑا جرگہ جو آپ کے پاس آئے، آپ اس موقف کی تعریف کر رہے ہیں کہ انضمام کا وہ غلط فیصلہ؟ حضرت اس میں یہ فیصلہ غلط تھا، آج بھی قبائل جو ہے بری طرح متاثر ہوئے ہیں اس سے، یعنی ہر سال جو آپ نے ان کو 10 سال تک 100 ارب روپیہ دینا تھا، اس وقت تک بھی مشکل سے 100 ارب کہیں پورا ہوا ہوگا، اور کس علل تلل میں خرچ ہوا ہے، لیکن بنام قبائل کی جی 100 ارب پھر بھی نہیں ہو رہے۔ تو اب اس ساری صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ میں آج پوچھا ان سے کہ اب تو 9 سال ہو گئے ہیں، جو سبز باغ آپ کو دکھائے گئے تھے، آج تو آپ سبز باغات کی سیر کر رہے ہوں گے، اس سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، تو ذرا آپ اپنا تاثر تو ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے کہا نہ ہم اب قبائل رہے اور نہ ہم سیٹل رہے، نہ ٹرائبل نہ سیٹل، جی بیچ میں کوئی اور مخلوق ہم بن گئے ہیں جو ہم اپنا تعارف بھی نہیں کرا سکتے کسی سے کہ اب ہم کیا چیز ہیں۔ باقی بدامنی نے ہمارا برا حال کر رکھا ہے، نہ وہاں اسکول کی کوئی افادیت ہے اس وقت، نہ کسی کالج کی افادیت ہے، نہ کسی ہاسپٹل کی افادیت ہے، نہ کسی سڑک کی افادیت ہے، نہ کچھ بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے لوگ استفادہ کر سکیں۔ امن کی وجہ سے سب لوگ دبکے ہوئے ہیں یا اپنے علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، ایک جانب سیاسی انتشار ہے، دوسری جانب امن و امان کی صورتحال بھی مشاہد نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مجموعی حالات کا کیا حل کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاست کھل کر بات کرے، یہ نہ کہیں کہ ہم نے 10 سال یا 20 سال کے بعد فلاں چیز اچیو کرنی ہے
تو اس تک پہنچنا ہے اور لوگوں کو صرف انگیج رکھنا ہے، اور کبھی جرگے ہو رہے ہیں اور کبھی کیا ہو رہا ہے اور کبھی یعنی صبح و شام کی صورتحال میں لوگوں سے باتیں کرنا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا جی۔ ہمیں واضح طور پر بتایا جائے کہ اس منطقے کے لیے عالمی قوتوں کا ایجنڈا کیا ہے اور اس منطقے کے لیے ہمارے اسٹیٹ کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ یہ جہاں پر 20 سال سے زیادہ عرصہ ایک ہی منطقے کے اوپر جنگ فوکس کر رہا ہو، خون بہ رہا ہو، دھوئیں اٹھ رہے ہوں، یہ کسی ایک جغرافیائی تبدیلیوں کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں اس بارے میں پریشان ہوں کہ کہیں ہمارے جغرافیے میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں لائی جا رہی ہیں۔ ایسا کوئی امکان ہے؟ یعنی خطرے ہیں، یعنی میرا احساس ہے، میرا وہم ہے، خدا اس کو جھوٹا کر دے، میرا خواہش ہوگی کہ میری بات صحیح ثابت نہ ہو سکے، لیکن یہ وہم ہے۔ بلکہ آپ نے جرگے میں بات کیا کہ بنگلہ دیش کی طرح حالات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر ہے جی کہ وہاں پر بھی تو ایک لمبے عرصے سے مغربی پاکستان سے دشمنیاں پیدا کی گئیں، ان کو محرومیتوں کا شکار بنایا گیا، اور بالآخر پھر نتیجہ کیا نکلا۔ مولانا صاحب لکه مروت او بیا خصوصا د حالات ډېر زیات شدید دي او داسې ښکاري چې د دې مسلو هوارولو لپاره کوم سلسله ښکاري حکومت چې کوم ایفرټس دي هغه ډېر کمزور دي او بیا طاقت طرف روان دي هلته په کوم طاقت مظاهره شروع شوې ده بیګه په لکه مروت چې جټ فایټ شوی دی او څنګه چې ویني او دا کوم طرف ته تاسو ویني چې هدف یې دي ما فنز باندې طاقت استعمال د مسئلې حل نه دی، طاقت او بیا طاقت هم استعمال نیمګړی طاقت، یعنی بے سودا خلکو ته ښکارولو دپاره چې لکه ګوره موږ خدا سے تورې وو، نو دا یو ناکافي اقدامات دي د حکومت له طرف نه چې دا دهشتګردۍ ته وده ورکوي، هغې د ختمولو باعث نه جوړېږي، او د دوی له وسه خو وتلې خبره ماته ښکاري، یا استعداد نشته یا د قصد چې کوم څه نورې ایجنډې دي چې هغې ته دوی رسېدل غواړي، او دا خاوره چې کوم تر یو ډېر 100 کالو نه زیاته دا په وینو کې لړلې ده، په بدامنۍ باندې لړلې ده، په مخکې څومره پروګرام ده، څه ایجنډې دي، په دغې وجه باندې زه دا وایم چې دغسې یو ډېره طویله عرصه چې تقریبا ربع صدۍ ته په هغې منطقې باندې بد امني مسلطه وي او وینې پې تویېږي، نو دا نشاندہی کی دے خبر ہے، اللہ نے ما وہم غلط ثابت کی، چلتے بھائی جغرافیائی تبدیلیاں ناراضی۔ مولانا صاحب پہلی حکومتیں جب تھی آپ ان کے خلاف بھی آئے ہو، احتجاجی مظاہرے بھی کیے، مارچ بھی کیے، ابھی اس حکومت میں بھی کھلے عام جو ترقیاتی فنڈ کے پیسے 12 سے 14% میں بیچے جا رہے ہیں، سارے ترقیاتی فنڈ بھی ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسفر پوسٹنگ بھی شروع، کیا اس حکومت کے خلاف بھی آپ آئیں گے میدان میں؟ ہم تو ہیں حضرت اسی کے خلاف میدان میں جی، اور ہمارے صوبے میں نہ امن ہے، نہ کوئی یہاں حکومت ہے، نہ یہاں پر کوئی کرپشن ہی کرپشن ہر طرف ہو رہی ہے، تو ایک ایسی مشکل میں ہمارے صوبے کو کیوں ڈالا گیا ہے کہ ایک طرف بد امنی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، یہ سب کچھ آمدن کیوں کیا جا رہا ہے جی؟ میں تو اس کو کوئی ایسا نہیں سمجھتا کہ کوئی ناسمجھی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، بلکہ آمدن ہمارا صوبہ جو ہے وہ ان خرابیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جی۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے جرگے میں بات کی ہے کہ چین اور امریکہ اور دیگر عالمی قوتیں پاکستان کو فوکس کر کے بیٹھی ہیں، تو کیا امریکہ میں جو تبدیلی آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد، اس کے خطے پر ہمارے خطے پر کوئی اثرات ہوں گے بہتری؟ دیکھیے ٹرمپ ہو یا بائیڈن ہو، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں، وہاں خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آیا کرتی، اور اگر ٹرمپ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں امریکہ کی پوری دنیا میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں فوجیں واپس بلانا چاہتا ہوں، دوسری دنیا سے ہمارا کیا سروکار ہے، تو عملی طور پر دیکھیں گے نا کہ وہ کس حد تک اس میں سچے ثابت ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مہربانی جی۔ آئینی جو ترمیم ہے اس کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا، اس کے بارے میں آپ کیا اب اگر کورٹ سے کوئی رجوع کرتا ہے تو اس میں ہم کسی کو نہیں روک سکتے، لیکن ترمیم ہے پارلیمنٹ کے پاس کردہ ہے، اور پی ٹی آئی کے اعتماد کے ساتھ